السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے سے قبل بہت زیادہ مالدار تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو سود پر رقم دیا کرتے تھے۔ سود در سود وصول کرنے کی وجہ سے آپ کی دولت میں بے حد اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ ایک مقروض کے گھر میں گئے تاکہ اس سے سود کی رقم وصول کریں۔ اس وقت وہ شخص اپنے گھر پر موجود نہ تھا، البتہ اس کی بیوی گھر میں موجود تھی۔ آپ نے اس سے سود کی رقم کا تقاضا کیا اور کہا کہ اس وقت تک میں ہرگز یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ سود وصول نہ کر لوں۔ اس عورت نے کہا کہ اس کا خاوند گھر پر موجود نہیں ہے اور گھر میں صرف ایک بکری ہی تھی، اس کو بھی آج چند مہمانوں اور بچوں کو کھلانے کی غرض سے ذبح کر دیا ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو بکری کے سری پائے موجود ہیں، میں وہ تمہیں دے دوں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نہایت لالچی اور سخت گیر قسم کے تھے، اس لیے اس عورت سے بکری کے سرے پائے لیے اور ان کو اٹھا کر اپنے گھر چلے آئے۔ گھر پہنچ کر آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو بھون کر تیار کرو۔ بیوی نے جواب دیا کہ آج تو گھر میں ان کو بھون کر تیار کرو۔ بیوی نے جواب دیا کہ آج تو گھر میں ذرا سا بھی ایندھن موجود نہیں ہے، سری پائے کیسے تیار کروں؟ جناب حبیب اجمی کو ایک دم یاد آیا کہ ایک لکڑہارا بھی اپنا مقروض ہے، چنانچہ اسی وقت اٹھے اور سیدھے لکڑہارے کے گھر پہنچے۔ اس سے سود میں لکڑیاں لیں اور لا کر بیوی کے حوالے کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ایک نان بائی میرا مقروض ہے، میں اس سے جا کر پکی پکائی روٹیاں لاتا ہوں، تم اتنی دیر میں سالن تیار کر لو۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیوی نے سری پائے پکانے کے لیے ہنڈیا چولہے پر رکھی۔ جب سالن تیار ہو گیا تو ایک برتن میں ڈال لیا۔ اسی اثناء میں باہر سے کسی فقیر نے صدا لگائی کہ کچھ کھانے کے لیے دو۔ حبیب اجمی کی بیوی نے فقیر سے کہا کہ تم تھوڑی دیر یہاں پر رکو، ابھی میرا خاوند آتا ہے، تمہیں روٹی اور سالن مل جائے گا۔ فقیر نے یہ سنا تو وہ نا امید ہو کر آگے بڑھ گیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے تھوڑی دیر کے بعد برتن میں چمچ ہلایا تو وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ برتن میں شوربے کی بجائے خون تیر رہا ہے۔ جب حبیب اجمی نان بائی سے سود کے بدلے میں روٹیاں لے کر گھر واپس آئے تو آپ کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ تمہارے برے کاموں کی وجہ سے آج یہ عجیب معاملہ پیش آیا ہے کہ سری پائے کا شوربہ خون بن گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت حیران ہوئے۔ فوری طور پر چمچ اپنے ہاتھ میں لے کر برتن میں ڈالا تو واقعی سارا برتن خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل پر اس قدر اثر ہوا کہ جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسی وقت سود کی کمائی سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد جب آپ رات کو سوئے تو ساری رات نیند ہی نہ آئی، بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے رات گزر گئی۔ آپ کو بہت ہی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی آپ نے ارادہ کیا کہ اپنے قرض داروں سے صرف اصل رقم لوں گا اور ہرگز سود کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ یہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ صبح ہی صبح محلے کے لڑکے راستے میں گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ادھر سے جناب حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ گزرے تو ان کو دیکھتے ہی لڑکے آپس میں کہنے لگے، ارے بھائی راستے سے پرے ہو جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کا منحوس سایہ ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم بھی اس کی طرح بدبختی کا شکار نہ ہو جائیں۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ کے دل کو ایک زبردست دھچکا سا لگا، دل پر خوف اور رکت سی طاری ہو گئی۔ سوچا میں اس قدر بدبخت ہوں کہ شہر کے بچے بھی میرے سائے سے دور بھاگتے ہیں اور مجھے منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی وقت شکستہ دل کے ساتھ مشہور ولی اللہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر توبہ کر لی اور پھر اسی مجلس پاک میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ آج سے میں اپنے تمام قرض داروں کا سود ہی نہیں بلکہ اصل رقم بھی معاف کرتا ہوں۔ سچے دل سے تائید ہونے کے بعد جب حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنے گھر کو لوٹے تو راستے میں لڑکوں کی ایک ٹولی کھیل میں مصروف تھی۔ لڑکوں نے جیسے ہی حبیب اجمی رحمۃ اللہ کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، پیچھے ہٹ جاؤ، حبیب آ رہے ہیں اور یہ آج توبہ کر کے آئے ہیں، ان کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دھول ان پر پڑے اور ہمارا شمار بے ادبوں میں ہو جائے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو دل میں کہنے لگے، سبحان اللہ، میں نے آج ہی اپنے گناہوں پر پشیمانی کے آنسو بہاتے ہوئے سچے دل سے توبہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مخلوق کے خیالات میرے بارے میں بدل دیے ہیں۔
جب آپ اپنے گھر پہنچے تو تمام قرض داروں کو بلایا اور سب کو قرضہ معاف کرنے کا تحریری طور پر کاغذ دے دیا۔ پھر اپنے گھر کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیں، حتیٰ کہ آپ کے اور آپ کی بیوی کے پاس صرف وہ کپڑے رہ گئے جو کہ پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اپنی تمام زندگی دریا فرات کے کنارے ایک حجرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔